صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ درود پاک کی فضیلت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فرض علوم کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سے متعلق آج ہم منت اور قسم اور اس کا کفارہ، اس کے بارے میں آج ہمارا یہ درجہ ہوگا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ تقریباً ہر گھر، ہر فیملی، ہر آدمی کسی نہ کسی موقع پر، وقت پر کبھی منت کا سلسلہ، کبھی قسم کا معاملہ کرنا پڑ جاتا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ تو معاملات میں سے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا علم ہمیں اس اعتبار سے سیکھنا بالکل ضروری اور اہم ہے کہ آیا جو میں منت مان رہا ہوں اس کا شرعی کیا طریقہ ہے، منت کس طریقے سے ماننی چاہیے، کون سی منت
ماننے کے بعد ضروری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح قسم کے بارے میں بھی کہ کب قسم اٹھائیں اور وہ قسم پوری کرنے کے کیا تقاضے ہیں، اگر بالفرض قسم کو پورا نہ کیا گیا تو اس پر کیا کفارہ لازم آتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کے اس درجے میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ منت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ باہر میں ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے ان آیات مبارکہ میں منت کے بارے میں اور جو منت پوری کرتے ہیں ان کی تعریف اور ان کی نیک نامی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی منت کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ میں ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ چونکہ آدمی بعض منتیں ایسی بھی مان لیتا ہے جس کا پورا کرنا شرعاً جائز نہیں، وہ منتیں جو گناہ کی منتیں ہیں۔ تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کریں، یعنی منت کو پورا کریں، اور جو اس کی نافرمانی کی منت مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اس منت کو وہ شخص پورا نہ کرے۔ مزید ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منت دو قسم ہے منت کی۔ جس نے طاعت یعنی نیکی کی منت مانی وہ اللہ کے لیے ہے اور اسے پورا کیا جائے، اور جس نے گناہ کی منت مانی وہ شیطان کس سبب سے ہے اسے پورا نہ کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کام کی منت کو پورا کیا جائے، گناہ، نافرمانی، شیطانی کام، فضول لغویات اور جہالت کی بنا پر جن چیزوں کی منت مانی جاتی ہے ان سے آدمی رکا رہے۔ اولاً تو ماننا ہی درست نہیں ہے، اور اگر مان لی ہے تو اس منت کو پورا نہ کیا جائے۔ یہاں سب سے پہلے ہم منت کی تعریف یاد کر لیتے ہیں، اس کو آپ لکھ لیجئے کہ منت کہتے کسے ہیں۔ عربی میں منت کو نذر کہتے ہیں، اسی لیے کتب فقہ میں کتابوں میں
نظر شرعی اور نظر کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن میں بھی ہیں اور کتب فقہ میں بھی موجود ہیں. تو آسان سے لفظوں میں منت کی یہ تعریف ہوگی منت شرعی. اس کی تعریف یہ بنے گی کہ انسان کا اپنے اوپر اس عبادت کو لازم کر لینا جو اس پر لازم نہ تھی. انسان کا کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو اس پر لازم واجب نہ تھی، یہ منت شرعی کی تعریف ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 رکعت نفل نماز ادا کروں گا. تو نفل پڑھنا اس پر چونکہ لازم و واجب پہلے نہ تھے، لیکن اب اس کے بولنے کی وجہ سے، اب منت ماننے کی وجہ سے یہ نفل نماز اس پر اب لازم ہو جائے گی جتنی رکعتوں کی اس نے منت مانی ہو. اس کو نظر شرعی منت شرعی کہتے ہیں. اسی طرح روزے کی منت مان لی، حج کی منت مان لی، نفلی صدقات و خیرات کی منت مان لی. تو یہ ساری منتیں، یہ سارے وہ معاملات جو آدمی پر واجب و لازم نہ تھے، لیکن منت مان کر اس نے اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کر لیا. شرعی منت جس کے ماننے سے شرعن اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کے لیے چند شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہ شرعی منت کہلائے گی اور اس کا پورا کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا. پہلی شرط، ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس میں سے کوئی واجب ہو. ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کے جنس میں سے، یعنی اسی کی طرح کوئی دوسری عبادت ہم پر لازم واجب فرض ہے، اس کی طرح اس نے کوئی منت مانی تو وہ منت شرعی ہو جائے گی. اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں، نفل نماز کی منت مانی اور اسی سے ملتی ہوئی نماز ہم پر فرض ہے. کون سی نماز؟ جو ہم فریضہ ادا کرتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں. اسی طرح روزے کی منت مانی تو روزے کی ہی طرح، مطلب رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے، تو جس چیز کی منت مانی اسی طرح کی کوئی عبادت وہ لازم واجب اس پر پہلے ہو، اسی سے ملتی ہوئی مشابہت رکھتی ہوئی وہ عبادت کی اس نے منت مانی ہے. نماز کی مانی تو نماز ہم پر فرض ہے. حج کی مان رہا ہے تو حج کا بھی فریضہ ہے. صدقہ خیرات کی منت مانی تو چونکہ زکوٰۃ فریضے میں سے ہے، تو اس لیے یہ منت شرعی میں داخل ہوگی. اب عیادت مریض کی کسی نے منت مانی تو یہ اس سے جو ہے وہ نکل جائے گی، یعنی منت شرعی میں یہ داخل نہیں ہوگی. دوسری شرط، وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. وہ عبادت خود بذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. اس کو اس مثال سے سمجھ لیجیے. وضو ہم کرتے ہیں، کس چیز کے لیے وضو کرتے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لیا.
تو یہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے وسیلہ بن رہا ہے. قرآن کو چھونا ہے وضو ضروری، تو یہ وسیلہ بن رہا ہے. لیکن نماز یہ بذات عبادت کسی کے لیے وسیلہ نہیں ہے، بذات ہی عبادت ہے. زکات بذات عبادت، حج، سجدہ تلاوت وغیرہ. تیسری شرط اس چیز کی منت نہ ہو جو شریعت مطہرہ نے خود اس پر پہلے سے ہی لازم و واجب قرار دی ہے. تیسری شرط اس کام اس چیز کی منت نہ ہو جو شریعت مطہرہ نے پہلے سے ہی اس پر واجب و لازم کی ہو، چاہے وہ فی الفور لازم ہو یا آئندہ کسی وقت میں اس پر لازم ہو جائے. اس کو بھی مثال سے یوں سمجھ لیجیے آسانی کے لیے، جیسے کوئی یہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آج عشاء کی نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آج عشاء کی نماز پڑھوں گا. تو عشاء کی نماز پڑھنا، عشاء اور سارے فرائض پڑھنا یہ شریعت نے پہلے سے ہی واجب کیے ہوئے، یہ پہلے سے ہی فریضہ ہے شریعت مطہرہ کا. تو جو پہلے سے ہی فریضہ ہے اس کی اس طرح جو ہے وہ منت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ منت کی تعریف میں ہم نے پڑھا ہے انسان کا کسی کام کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو اس پر لازم واجب نہ تھا. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کام گناہ بذات نہ ہو، یعنی منت مان رہا ہے کسی خاص گناہ کے کام، تو بھی یہ منت شرعی میں نہیں آئی. اب یہاں تک یہ ہم نے منت کا شرعی حکم، قرآن حدیث اور اس کے بعد اس کی تعریف اور اس کی مختصراً آسان انداز میں یہ چند شرطیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ شرطیں اگر اس منت میں پائی جائیں گی تو وہ کام اس پر جو ہے وہ کرنا لازم ہو جائے گا. اب آگے منت کی پھر دو قسمیں ہیں، یہ نقشے میں آپ ملاحظہ فرمائیں. منت کی بعض منتیں جیسے کہ شروع میں نے بیان کیا ہے کہ ہوتی ہی ناجائز ہیں، لہذا اس منت کا پورا کرنا بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، گناہ کی منت مانی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث ہے، لا نظر فی معصیت، کہ معصیت یعنی گناہ کے کام میں منت نہیں ہے. تو منت اس اعتبار سے بعض منتیں جائز بعض ناجائز. جو ناجائز ہے اس کو تو ویسے ہی چھوڑ دیجئے کہ اس پہ بالکل جو ہے وہ عمل نہیں کرنا. جائز ہیں اس کی دو قسم، معلق اور غیر معلق. معلق اور غیر معلق. معلق کا مطلب یہ ہے کہ جو منت کسی شرط پر موقوف ہو، جو منت کسی شرط پر موقوف ہو، یعنی کسی منت کو کسی کام کے ہونے پر ہم نے موقوف رکھ دیا. مثال کے طور پر یہ منت مانی جائے کہ اگر یہ مریض اچھا ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، اگر میری نوکری لگ گئی تو میں اتنی رقم اللہ کے لیے صدقہ کروں گا، اگر فلاں شخص پردیس سے واپس آ گیا تو اس کے لیے جو ہے شکرانے کے لیے اللہ کے لیے میں اتنی جو ہے وہ روزے رکھوں گا، اتنی رقم صدقہ کروں گا. تو یہ ساری منتیں جو اس طرح بولی جاتی ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، اس کو کہتے ہیں منت معلق. کیا کہتے ہیں؟ منت معلق. یعنی یہ منت کسی کام کے ہونے پر موقوف ہے، جب وہ کام ہوگا تو اس منت کو پورا کیا جائے گا.
تو پہلی قسم ہوئی منت معلق اور دوسری ہے غیر معلق، یعنی اس میں کسی طرح کی بھی کسی شرط کا ذکر نہیں کیا، ویسے ہی جو ہے وہ اس کو مان لیا گیا کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ مجھ پر اتنی رقم صدقہ کرنا، اتنے نوافل پڑھنا، اتنے روزے رکھنا، منت مان کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن اس میں کسی شرط کا ذکر نہیں کر رہا کہ فلاں کام پر موقوف ہو تو یہ میں کام کروں گا، تو یہ ہو جائے گی منت غیر معلق۔ کیا ہو جائے گی؟ منت غیر معلق، یعنی یہ کسی شرط پر موقوف نہیں ہے۔ پہلی والی صورت جس کو شرط پر موقوف کیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ شرط پائی جائے گی تو اس منت کو پورا کیا جائے گا، جب وہ شرط پائی جائے گی تو اس منت کو پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اب مریض درست ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، تو اب اس منت کو پورا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اور جو نوکری کے بارے میں منت مانی، نوکری مل گئی تو اب اس کو جو ہے منت کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی شرط پر اس نے موقوف کیا تھا تو اس منت کو جو ہے وہ پھر شرط پائے جانے پر، یعنی جب اس کا کام ہو چکا ہے، اس منت کو جو ہے وہ پورا کرے گا۔ اور اگر اس نے اس منت کو شرط سے پہلے پورا کر لیا تو یہ منت درست نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے منت پوری کرنی ہوگی جب وہ کام اس کا پورا ہو جائے گا۔ اور منت غیر معلق یعنی جس میں کسی شرط کا ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی وقت وغیرہ اس کی قید نہیں ہوگی، بلکہ خاص وقت بھی اگر کیا ہے کہ میں اگلے ہفتے یہ کام کروں گا، اگر اس نے اسی ہفتے میں یہ کام کر دیا تو بھی اس کی منت یہ ادا ہو جائے گی، جس میں شرط کا ذکر نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر منت کی جو ہے وہ دو صورتیں ہوئیں، کسی شرط پر موقوف رکھا ہے یا کسی شرط پر موقوف نہیں رکھا۔ اگر شرط پر موقوف رکھا ہے تو جب شرط پائی جائے گی تو اس کام کو، اس منت کو کرنا ضروری ہو جائے گا، اور اگر شرط پر موقوف نہیں رکھا تو پھر اس منت کو چاہے اس مقررہ وقت سے پہلے بھی ادا کر لیں تو وہ منت اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ منت کی یہاں پر جو ہے وہ دو صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آپ سماعت فرمائیں کہ منت میں جگہ، روپے اور فقیروں کی تخصیص لازم نہیں ہوتی، یہ لکھ لیجئے۔ منت میں جگہ، روپے اور فقیروں کی تخصیص لازم نہیں ہوتی۔ ابو داؤد کی حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا فتح مکہ کے دن اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکہ فتح کرے گا تو میں بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہیں پڑھ لو، فتح مکہ ہو چکا تھا تو ارشاد فرمایا یہیں پڑھ لو۔ یہاں میں آپ سے بات پوچھوں گا، یہ منت کون سی منت تھی؟ یہ منت کی کس قسم میں داخل ہوگی؟ منت معلق، یعنی شرط پر موقوف تھی، مکہ جو ہے وہ فتح ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، لیکن اس میں مسجد جو ہے اقصیٰ کا ذکر، بیت المقدس کے نہیں، وہاں جا کر پڑھوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی پڑھ لو۔ دوبارہ اس نے وہی سوال کیا، پھر فرمایا یہی پڑھ لو۔ پھر اس نے سوال کا اعادہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اب تم جو چاہو کرو، یعنی وہاں جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اور پہلے ارشاد فرمایا کہ یہی پڑھ لو۔ اس حدیث کے تحت فقہاء کرام، علماء کرام نے یہ مسئلہ درج فرمایا گئے کہ منت میں جگہ کی بھی تخصیص نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یہ منت مان لی کہ میں اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں مدینہ پاک کے فقراء پر یہ رقم صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے
تو میں مسجد نبوی میں جا کر یہ نفل جو ہے وہ پڑھوں گا، یا میں مسجد حرام میں جا کر یہ نفل پڑھوں گا، یا بالفرض یہ کوئی منت مان لے کہ میں فضان مدینہ میں آ کر یہ کروں گا، یہ نفل پڑھوں گا، تو منت کے اندر ہم نے ایک اصول قاعدہ کلیہ یاد کر لیا کہ منت میں جگہ کی تخصیص لازم نہیں ہوگی، منت میں جگہ کی تخصیص لازم نہیں ہوگی، وہ جہاں بھی پڑھے گا، وہ نفل نماز جہاں بھی پڑھے گا اس کی منت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ منت مانی کہ جمعہ کے دن میں یہ نفل پڑھوں گا، اب اس نے جمعرات کو ہی پڑھ لیے تو بھی اس کی منت ادا ہو جائے گی۔ اور یہی منت مانی کہ مدینہ پاک یا مکہ معظمہ کے فقیروں کو یہ رقم دوں گا، تو یہاں باب المدینہ یا اپنے علاقے میں اس نے کسی بھی جگہ پر فقیروں کو وہ رقم دے دی تو اس کی منت ادا ہو جائے گی کہ منت میں جگہ روپے، یہ روپے دیے تو اس کی جگہ وہ نکال کے اس نے دے دیے تو بھی ادا ہو جائے گی۔ ان چیزوں کی تخصیص جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ منت اگر شرط پر موقوف ہے تو شرط کا پایا جانا یا نہ پایا جانا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر شرط سے پہلے ہی منت کو اس نے ادا کر دیا، پورا کر دیا، تو ایسی صورت میں پھر کام ہونے کے بعد اس کو منت وہ دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک جو ہم نے درس سنا ہے اس میں منت شرعی کا بیان گزرا ہے۔ اب یہاں چند باتیں اور بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض منتیں شرعی تو نہیں ہوتی، یعنی لازم و واجب تو نہیں ہوتی، لیکن ان کاموں کو کرنا جائز ضرور ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظر عرفی، منت عرفی، منت عرفی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں یہ منت کون سی ہے؟ منت عرفی۔ منت اس کا کیا حکم ہے کہ اس کو پورا کرنا لازم و واجب نہیں ہوتا، اس کو پورا کرنا لازم و واجب نہیں ہوتا، لیکن کرنا جائز ہے۔ اب کسی نے منت ایسی مان لی تو درست ہے جبکہ اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ یہ وہ منت ہے جو اولیاء کرام کی نیاز کی منت مان لی کہ ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام کروں گا۔ مفتی صاحب میرات المناجی میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ کے نام کی جو نظر یعنی منت مانی جاتی ہے اسے نظر عرفی اور لغوی کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے نذرانہ۔ جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے کہے کہ یہ چیز آپ کی نظر میں نے کی تو یہ منت عرفی کہلاتی ہے۔ یہ بندوں کی ہو سکتی ہے مگر اس کا پورا کرنا شرعاً واجب نہیں۔ اب منت عرفی کی مثالیں 11ویں شریف کی منت مان لی، میلاد کی منت مان لی، فاتحہ بزرگان دین کی منت مان لی، کسی بزرگ کی فاتحہ کی منت مان لی، مزارات پر چادر چڑھانے کی منت مان لی، مزارات پر حاضری کی منت مان لی، محرم الحرام شریف میں نیاز شربت سبیل لگانے کی منت مان لی۔ تو یہ ساری منتیں یہ منتیں شرعی نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ منتوں کو ترک کر دیا یعنی مانی لیکن کی نہیں تو اس کو ہم گناہگار کہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس کو پورا کرنا جائز ہے، قابل ثواب کام ہے، کرے گا تو انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ منت تو درست طریقے سے ہی اس نے مانی ہے لیکن جب کرنے کا ٹائم آئے تو ناجائز چیزوں کو اس میں شامل کر لے۔ مرد و عورت کا اختلاط کر کے اگر یہ کوئی معاملہ بھلے محفل کا ہی ہو لیکن یہ فعل جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔
اسی طرح مزار پر چادر چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ 2 4 ڈھول باجے بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، مزار پہ چادر چڑھائیں گے، تو یہ فعل ان کا ناجائز ہوگا۔ مزار پر چادر چڑھانا اس صاحب مزار کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، جائز عمل ہے، علماء صلحاء میں رائج گئے، درست گئے، لیکن ساتھ اس کے دوسرے لوازمات کر لینا یہ گناہ کا کام ہے، ان کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں بھی یہ باتیں یاد رکھیں، عرفی منت میں بھی اس سے مراد وہ منتیں ہیں جو علماء صلحاء ان میں رائج تھی۔ مزار پہ جانا یہ بزرگوں میں، پرانے بزرگوں میں رائج، فاتحہ کا، ان کی بزرگوں کی فاتحہ نیاز کا اہتمام کرنا یہ بھی علماء صلحاء میں رائج۔ تو منت عرفی سے مراد یہ ہے کہ ایسی منتیں جو علماء صلحاء میں رائج ہو، یا وہ عوام جو علماء کی صحبت اختیار کرتی ہو، انہوں نے درست طریقے کے مطابق کوئی ایسی منت کا اہتمام کرتے ہو۔ اب بعض جو ہماری عوام کی جہالت کی وجہ سے منتوں کا سلسلہ ہے، اب جیسے کہ منت مان لیتے ہیں کہ ہم مزار پہ جا کے تالا باندھ دیں گے، تو یہ جہالت ہے، اس کو منت عرفی بھی نہیں کہیں گے، اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ان کی جہالت ہے کہ تالا باندھنے کی منت مان لی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بعض مان لیتے ہیں کہ منت ہم مانیں گے، کیا کریں گے؟ مزار پہ جا کے دھاگا باندھ دیں گے، شادی نہیں ہو رہی تو سر پہ سجانے والا سہرا کلا وہ اس کی جالیوں سے لٹکا دیں گے۔ تو یہ ساری منتیں، یہ جو عوام میں بعض رائج ہوئی ہیں، یہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ لیکن عرفی منتیں جو اوپر میں نے ذکر کی ہیں، میلاد منانے کی ہوں، 11ویں شریف کی ہوں، مزار پر درست طریقے کے مطابق حاضری دینے کی ہوں، مزار پر چادر چڑھانے کی ہوں، سبیل لگانے کی ہو، شربت جو ہے وہ لگا کر لوگوں کو بانٹنے، پانی پلانے کی، یہ اس طرح کی، یہ درست ہیں، جائز ہیں، ان کو کر سکتے ہیں۔ انہی جہالت سے چلتے چلتے ایک اور بھی منت عام طور پر لوگ جو ہے وہ بچوں کے لیے مان لیتے ہیں، اگر بچہ پیدا ہو جائے جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی یا کسی اور وجہ سے منت مان لی، بچہ پیدا ہو تو اس کو ہم محرم شریف میں فقیر بنا دیں گے، 10 سال تک اس کو فقیر بنائیں گے، وہ منگتا رہے گا 10 سال تک، گھروں میں جائے گا، بھیک مانگے گا، اور وہ جو پیسے اکٹھے ہوں اس کو جو ہے وہ بھلے بعد میں وہ فاتحہ کر دیں، کوئی بھی معاملہ کرے، لیکن یہ منت ماننا بھی جائز نہیں ہے، یہ فقیر بنانے کی منت۔ ایک بعض منتیں تو جو جہالت کے سبب ہیں، جیسا کہ تالا لگانے پر یا دھاگا باندھنے پر، لیکن یہ منت کہ وہ فقیر بنائیں گے، وہ لوگوں سے پیسے مانگے گا، اس منت کو جو ہے وہ ناجائز فرمایا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ فقیر بن کر بلا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام اور ایسوں کو دینا بھی حرام، اس لیے کہ یہ گناہ کے کام پر دوسرے کی امداد کرنا ہے۔ اور وہ منت ماننی کہ 10 برس تک یعنی 10 سال تک ایسا کریں گے، یہ سب محمل و ممنوع یعنی فضول کام، اس سے بچنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نذر فی معصیت، کہ گناہ کے کام میں کوئی منت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے مانی بھی ہو اس طرح کی تو اس پر عمل ہرگز جو ہے وہ نہ کرے۔ اب اس میں بعض اور بھی عورتوں میں گھروں پر بالخصوص جو ہے وہ منتیں رائج ہے، اور عورتوں میں عموماً 10 بیویوں کی کہانی کی منت مانی جاتی ہے، بہت مشہور، جبکہ اس کہانی کا تعلق جو ہے وہ اصل سے نہیں، علماء نے اس کو من گھڑت اور بے اصل فرمایا ہے۔ تو 10 بیویوں کی کہانی کی بھی اگر منت مان لی ہو تو اس کو بھی پورا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جو اس میں پڑھا جائے گا، جو کچھ اس میں ہوگا وہ ہے ہی من گھڑت، وہ بے اصل جو ہے وہ چیزیں پڑھیں گے۔ ہاں
البتہ اس کی جگہ یوں ہو سکتا ہے، اگر کسی گھرانے نے 10 بیویوں کی کہانی کی منت مان لی ہو، یا کوئی بھی ایسی کہانی کی منت مانی ہو جو کہ من گھڑت ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر پر محفل کا اہتمام کر لیں، اس میں چاہے سورہ یاسین یا سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کروا لیں، اور اس کہانی کو نہیں پڑھیں، بلکہ ویسے ہی بزرگوں کے نام پر جو ہے وہ فاتحہ کا اہتمام کر دیں۔ ذہنی طور پر بھی ایک وہ سکون میں آ جائیں گے کہ چلو منت ہم نے پوری کر لی ہے، لیکن وہ جو من گھڑت چیز ہے اس کو جو ہے وہ ہرگز اس میں پڑھا نہ جائے۔ یا کہیں سے علماء اہل سنت کی کسی مستند جو ہے وہ علماء اہل سنت کی کتب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا جن کے بارے میں منت مانی ان کے فضائل نکال کر اس کا درس دے دیا جائے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تقریباً ہر ماہ کے بارے میں ہر ماہ کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی رسالہ ضرور موجود ہے۔ تو اگر ایسی منت مانی ہے کہ کسی من گھڑت رسالے کو پڑھنا ہے، بے اصل کتاب کو پڑھنا ہے، تو اس کی جگہ آپ اس رسالے کو پڑھ لیں، جو بھی اس مہینے کی مناسبت سے ہو اس کو آپ پڑھیں، اس کا درس دے دیں، اور بقیہ جو ہے وہ فاتحہ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ذہنی طور پر بھی سکون ہوگا کہ منت پوری ہوگی، اور گھر میں بھی انشاءاللہ خیر و برکت کا نزول ہوگا، کیونکہ ایک نیک کام کیا گیا۔ اگر کوئی رسالہ کسی مہینے کا نہ بھی ملے، فضائل سنت کا درس دینا شروع کر دیں۔ فضائل سنت کی فہرست دیکھیں، انشاءاللہ ایسے واقعات، بزرگوں کے واقعات، اہل بیت اطہار کے واقعات، اہل بیت اطہار کی شان میں جو واقعات جو ہے فضائل سنت میں اتنے متعدد واقعات ہیں، ان کے روزوں کا تذکرہ ہے، ان کی عبادت کا تذکرہ ہے، ان کے جو ہے وہ توکل کا تذکرہ ہے، شکر کا ذکر ہے، تو یہ ساری چیزیں فضائل سنت میں موجود ہیں۔ اس کی جگہ اس کا درس رکھ لیجئے اور اپنے گھر میں جو ہے وہ اس معاملے کو پورا کر لیجئے۔ اور بعض منتیں وہ ناجائز ہیں، منتیں بعض تو میں بتا رہا ہوں وہ کہ جس سے بچنا چاہیے جہالت کی وجہ سے، بعض ناجائز ہیں، گناہ کا کام ہے۔ ان میں کیسے یہ منت عموماً مان لی جاتی ہے کہ بچے کے کان چھدوائیں گے اور اس میں بالی اس کو ڈال دیں گے۔ لڑکوں کے کان چھدوانا، بالیاں ڈالنا یہ ناجائز ہے۔ اس طرح کی اگر کسی نے منت مانی ہو، اسی طرح یہ منت مان لے کہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ لڑکا پیدا اگر ہو تو اس کے لمبے بال رکھیں گے، چٹیاں اس کی بنائیں گے۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا بعض بچوں کے یا بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ گئے، لیکن سر کے ایک مخصوص حصے میں لمبے بال جو ہے وہ جا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ عورتوں کی طرح چٹیاں بنا کر جو ہے اس کو باندھا جاتا ہے، تو درست نہیں ہے یہ ناجائز ہے۔ مرد کے اتنے لمبے بال رکھنا، کندھوں تک تو رہیں کہ انسانوں کو چھو جائیں، جو سنت کے مطابق، وہ بھی یہ ہے کہ سنت کے مطابق جو زلفوں کی اس مقدار تک رکھنا چاہیے، اور عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے یہ لمبے لمبے بال یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز حرام ہے اتنے لمبے بال رکھنا۔ تو ایسی منتیں اگر مانی ہیں تو ان کو تو فوراً ختم کر دیں، توبہ بھی کریں اس سے۔ بال لمبے رکھنے تو کٹوا دیں، اس سے توبہ کریں جو پچھلا گناہ ہوا ہے، اور اب اپنے جو ہے وہ طریقے کے مطابق جو ہے وہ عام روٹین کے مطابق رکھے جائیں۔ ذہن نصیب تو زلفیں رکھ لیں، بچوں کو چوڑیاں پہنائی ہیں تو اتار دیں، مزاروں سے کڑے لے کر آ جاتے ہیں، مرد اس کو کڑے کو جو ہے وہ ہاتھ میں پہنتا ہے، یہ تو کھلا مزار سے لے کے آ، انگلی میں چھلا پہنا ہوتا ہے، یہ تو مزار سے لے کے، باہر کہتے ہیں یہ تو مدینے سے لے کر آئے۔ تو آپ مزار سے لے کے یا مدینے سے لے کے آئے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، تو ان چیزوں سے بھی ہمیں رکنا ہے۔ اور یہ خیال بالکل ذہن سے نکال دیں، اللہ پہ توکل رکھیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا، اگر اس منت کو اب ہم پورا نہ کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ ہمارا مر جائے گا۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے نے مرنا ہوگا تو یہ ناجائز کام اس کو بچا نہیں لیں گے، یہ کبھی بھی نہیں اس کو بچائیں گے، اگر اس کی عمر اتنی ہے، اگر اس کو مرنا ہی ہے تو یہ ناجائز کام اس کو نہیں بچائیں گے۔ لہذا یہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے یہ کام جو گناہ کے کام ہے جس سے شریعت نے منع کیا، اس کو فوراً ختم کر دینے دیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ منت ماننی ہے
تو لوگوں ایسی منت مانا کرو، نیک کام کرو، نماز کی منت مانو، روزہ رکھنے کی منت مانو، خیرات کی منت مانو، درود شریف پڑھنے کی منت مانو، کلمہ شریف پڑھنے کی منت مانو، قرآن مجید پڑھنے کی منت مانو، فقیروں کو کھانا کھلانے کی منت مانو، ان کو کپڑا پہنانے کی منت مانو. کتنے اہم اور ضروری کام کہ جس میں سامنے والے کا فائدہ بھی، خود روزے کی منت مانے، کتنی عبادت اس کو جو ہے وہ عبادت کا ثواب بھی ملے گا، کتنے معاملات اس کے جو ہے وہ درست ہو گئے. نماز کی منت مانے، کتنی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. خیرات کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا اس کو فضیلت ملے گی. فقیروں کو کپڑے دے، ان کے کپڑے پہنائے، ان کے کھانے کا اہتمام کرے، تو یہ منت جو ہے وہ مانا کرے. تو اتنے جب شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے احکام فرمایا تو ہمیں اسی لاغو کاموں پر توجہ نہیں دینی چاہیے اور نیک کاموں کی طرف ہمیں توجہ دیں. اور یہ یاد رکھ لیں، جب بھی آپ کسی منت کو ماننا چاہیں تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی بہار شریعت میں لکھا ہے کہ آپ کسی سنی عالم دین سے پوچھ لیں کہ یہ منت ہم مان رہے ہیں، یہ منت درست ہے کہ نہیں، آیا یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں منت پوری کرنی ہوگی یا کیا کرنا ہوگا. تو آپ کسی سنی عالم دین سے پوچھ لیں اس کے بارے میں. تو بالکل جو ہے وہ اس کو پوچھا جائے. دارالفتاء اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور الحمدللہ دارالفتاء میں موجود اسلامی بھائی علماء کرام آپ کے اس مسئلے کا جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ کی منت کے بارے میں رہنمائی کریں گے. تو جب بھی منت کا سلسلہ ہو تو آپ ضرور مشورہ کر لیجئے کہ یہ منت ہماری درست ہے کہ نہیں، اس کو مانا جائے یا نہیں. تو یہ ہمارا پہلا درس منت کے بارے میں اپنے اختتام پہ پہنچا. اللہ تعالیٰ منت کے ان احکام شرعیہ کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت اسی ضمن میں منت کی آخری بار میں آپ سماعت فرماتے جائیں. صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا آپ نے. اس کے متعلق آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں کھڑا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ ابو اسرائیل ہے اور اس نے ایک منت مان لی. فرمایا کیا منت مانی ہے؟ عرض کی گئی منت یہ مانی ہے کہ یہ شخص کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا، دھوپ میں رہے گا، کلام نہیں کرے گا، کسی سے بات بھی نہیں کرے گا. منتیں آپ غور سے سنیے گا. کھڑا رہے گا، دھوپ میں رہے گا، سائے میں نہیں جائے گا، بات نہیں کرے گا، اور اس حالت میں روزہ رکھے گا. یہ اس کی منت ہے. آپ خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسے حکم دو، اسے کہو جا کر کہ یہ بات بھی کرے، بیٹھ بھی جائے، سائے میں آ جائے اور روزہ اپنا پورا کر لے. یعنی 4 چیزوں کی اس نے منت مانی تھی. ایک چیز اس میں نیک والی جو نیکی کا کام ہے وہ ہے روزہ. فرمائے اس کے دھوپ میں رہنے سے کیا فائدہ، بیٹھ جائیے، سائے میں آ جائے، بات کرے. لیکن ایک چونکہ منت اس میں اچھی تھی، روزہ کی بھی منت مانی ہے، روزہ اپنا پورا کرے لیکن ان سب باتوں سے یہ بچ جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے اس طرح فرمایا کہ منت میں جگہ، روپے اور فقیروں کی تخصیص یہ لازم نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ منت مانے کہ بھائی تندرست ہو گیا تو جمعہ کے دن 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو اس میں دن جیسے مقرر کیا، دن کی بھی اس طرح جو ہے وہ اس میں مقرر نہیں ہوگا. دن میں بھی اگر اس نے جمعہ کے لیے یہ منت مانی کہ میں جمعہ مبارک کو 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اب جمعرات کو بھی اگر اس نے پڑھ لیے تو اس کی منت ادا ہو جائے گی. دن کی بھی اس طرح تخصیص نہیں آئے گی. ہاں منت معلق ہو تو وہ چونکہ پہلے بتا چکا ہوں شرط پر موقوف رہے گی، اس کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے.
منت غیر معلق میں ان چیزوں سے بھی یہ لازم نہیں آتی، دن بھی نہیں ہوگا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا ہمارا درس ہے قسم کے بارے میں، بہت اہم درس ہے. بہت سے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب قسم کھانی اور کب نہیں کھانی، اور اگر قسم کھا لی ہے تو اب اس کا کیا کرنا ہے. یاد رکھیں قسم کے ذریعے سے آدمی اپنی بات کو پختہ کرتا ہے، موقت کرتا ہے، اور سامنے والے کو یقین دلا دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے. تو جس بات میں آپ نے اللہ کا نام ذکر کر دیا ہے، قسم کھا لی ہے، اللہ کو اس پر ضامن بنا لیا ہے، تو اب فرمایا ہے کہ اس وعدے کو اب نہ توڑو. وہ مضبوط ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے، اس کو پورا کرو. اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگرچہ آپ نے قسم کھا لی ہے لیکن توڑنا ضروری ہے، اس کا آگے بیان آ رہا ہے. حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. جو شخص قسم کھائے، اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. تو اس حدیث میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ باپ کی قسم اس سے ممانعت ارشاد فرمائی. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نہ اپنے آباء و اجداد باپ دادوں کی قسم کھاؤ، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ، اور اللہ کی بھی قسم نہ کھاؤ مگر یہ کہ تم سچے ہو. یعنی جس کام کو سچا کرنا ہے اور سچائی والا ہے، کوئی کام پیچھے ہو چکا ہے، سچے ہو تو اللہ کی قسم جو ہے وہ اس میں کھا سکتے ہو. اور اس سے جھوٹی قسم سے بھی منع فرمایا گیا. حدیث میں جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہ فرمایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ جھوٹی قسم کھانا ہے. قسم کے بارے میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے. بہتر ہے کم کی جائے. قسم ایسے نہیں ہے بات بات پر قسم کھائیں، بات بات پر قسم کھائیں، جہاں تک ہو سکے اس میں کمی کی جائے. اور بعض لوگوں نے جو اپنا تکیہ ہی کلام یہی بنا رکھا ہے، قصدن بے قصد، منہ سے زبان پر جو ہے وہ قسمیں جاری ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ یہ قسم سچی کھا رہے ہیں یا جھوٹی کھا رہے ہیں. اللہ کا نام لے کر بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری بات ہے کہ قسم جب کھائیں تو ہوش و حواس میں درست طریقے کے مطابق اور سچائی پر مشتمل ہو، جھوٹ کو اس میں دخل نہ ہو. تو قسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کو قسم لغو، قسم لغو، لام غین واو. دوسری کا نام ہے غموس، اور تیسری قسم کو قسم منعقدہ. منعقدہ یعنی جو منعقد ہو. قسم لغو وہ قسم ہے کسی گزرے ہوئے کام، کسی
گزرے ہوئے کام، یعنی ماضی میں پہلے کام جو ہو چکا ہے، ابھی ہم بیٹھے، ہم آج سے پچھلے دن پہلے جو گزر چکے ہیں دن، کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے خیال میں صحیح جان کر اس نے قسم کھائی، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہو۔ قسم لغو کی تعریف آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے، لیکن حقیقت اس کا برخلاف ہو۔ یعنی اس نے یہ کہہ دیا، اور اس کے اپنے گمان میں بھی یہی ہے کہ جمعہ کے دن وہ شخص آیا تھا، کسی کا نام وہ آیا تھا، اور اس کے گمان میں یہی ہے، ذہن میں یہی ہے کہ وہ آیا تھا، اس پر اس نے قسم کھا دی، لیکن حقیقت اس کے برخلاف نکلی کہ وہ نہیں تھا اس دن۔ تو اس کو کہتے ہیں قسم لغو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم لغو۔ اس میں کوئی جھوٹ تو دخل تو نہیں ہوا، اس نے اپنے خیال سے صحیح جان کر قسم کھائی، لیکن حقیقت اس کے برخلاف تھی۔ اس کو قسم لغو کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اس قسم کو معاف فرمایا ہوا ہے، اس کا نہ کوئی کفارہ ہے، نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غلط فہمی کی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرماتا۔ تو یہ قسم لغو اس میں چلی جائے گی۔ اپنے خیال میں صحیح سمجھا، حقیقت اس کے برخلاف نکلی، یہ ہے قسم لغو۔ غموس، کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر قصدن جھوٹ بول کر اس نے قسم کھائی، کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ بھائی یہ کہہ دے کہ میں نے کل یا پرسوں جو گزر چکے، پچھلے ہفتے، گزشتہ ہفتے میں نے یہ کام کیا، یا فلاں نے یہ کام کیا ہے، اور قصدن جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پتہ ہے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا لیکن بول رہا ہے بات، اس کو قسم غموس کہتے ہیں، اور سخت اس کو جو ہے وہ گناہ فرمایا گیا ہے۔ ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا جو یہ جھوٹی قسم، ایک تو گزرا ہوا معاملہ، اس پر جھوٹا معاملہ، اس پر اللہ کا نام لے، اللہ کو گواہ اس طرح بنا کر جو ہے وہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ قسم غموس میں آتا ہے۔ یہ شخص گناہ گار ہوتا ہے، سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم غموس کو، یمین غموس کو گناہ کبیرہ حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ معاملہ کر لیا اور جھوٹی قسم کھا لی ہو تو اس پر لازم گئے توبہ کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اگر کسی نے یہ قسم کھا لی ہو۔ ہاں، اس پر کفارہ نہیں ہے، اس قسم پر کفارہ نہیں ہے، قسم غموس پر، یمین غموس پر کفارہ نہیں ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ ہے، اور اس کا کفارہ استغفار، گناہ سے جو ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور اگر اس نے یہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق دبایا ہو، یا کسی کا مال جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا ہو، اس کی قسم جھوٹی کی وجہ سے کسی کا ناحق جو ہے وہ کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ ناانصافی والا ہوا ہو، تو پھر وہ بھی توبہ کی تمام شرائط اس کو پورا کرنی ضروری ہوگی۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اللہ کا نام وہ استعمال کر رہا ہے، جھوٹ پر ایک طرح کا اللہ کا نام مبارک جو ہے وہ لگا کر اس کو گواہ بناتا ہوا یہ معاملہ اپنا نکالا، کتنا سخت گناہ گار آدمی، اللہ کا نام کس مقام پر جو ہے وہ اس طریقے سے جھوٹا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ کا معاملہ ہے، کبیرہ گناہ اسے فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے سچی توبہ ہو، اگر کسی نے کبھی معاملہ کوئی ایسا کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، ناحق کسی کا مال جو ہے وہ گیا ہے، دبایا گیا ہے، تو وہ بھی توبہ کی تمام شرائط پورا کرنا اس پر لازم آئیں گی۔ امید ہے آپ یہ یمین غموس، قسم غموس کا مفہوم آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تیسری قسم، قسم منعقدہ، آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔
آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے. آپ کسی سے قسم کھا کر کے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ قسم آئندہ کے لیے. یہ قسم یمین غموس کس کے لیے تھی؟ ماضی کے لیے، گزرے ہوئے. یمین لغو، قسم لغو کس کے لیے تھی؟ گزرے ہوئے. مناقضہ کس کے لیے ہے؟ آئندہ کے لیے. آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ یہ کام کروں گا. تو جو بھی اس کے برخلاف کرے گا تو یہ مناقضہ قسم ہے جس پر کفارہ لازم آئے گا، جس پر کفارہ لازم ہے، اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا. تو قسم کی تینوں قسموں میں سے کتنی قسموں پر کفارہ لازم آ رہا ہے؟ کتنی پر آ رہا ہے؟ ایک پر. معاف کون سی قسم ہے؟ لغو میں جھوٹ کا دخل ہے نہیں، تو یہ لغو میں جھوٹ کا دخل نہیں. یمین غموس، قسم غموس، اس میں آدمی سخت گناہگار ہوگا، معافی مانگے، گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرے، لیکن مالی کفارہ نہیں. اور یمین مناقضہ، قسم مناقضہ، اس کے اندر کیا لازم آئے گا؟ کفارہ بھی اس پر لازم آئے گا. اب قسم کے تفصیل سے یہ چند قسمیں آپ نے پڑھ لی، اب ان کے چند احکامات بھی سنتے چلیں کہ قسم کھانے کن الفاظ سے گئے، کون سی قسم معتبر ہوگی اور کون سی درست نہیں. یاد رکھیے کہ بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنا بالکل اس پر لازم ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، کفارہ بھی دینا ہوگا، گناہگار بھی ہوگا. وہ کام جس سے بچنا قسم کے بغیر ہی اس پر ضروری تھا، وہ کام جس سے بچنا قسم کے بغیر ہی ضروری تھا، اس نے اس کام پر قسم کھائی اور پھر عمل نہیں کیا بلکہ وہ کام کر دیا، تو یہ شخص گناہگار ہوگا. مثلا یوں مثال کے طور پر سمجھ لیجیے سے اب کوئی قسم کھائے کہ میں گانے نہیں سنوں گا، یہ قسم کھائے بالفرض اللہ کی قسم میں گانے نہیں سنوں گا، میں فلاں گناہ نہیں کروں گا. تو یہ کام ایسے ہیں جو بغیر قسم کے ہی اس پر جو ہے وہ ان سے بچنا ضروری ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے وہ کام کیا کہ قسم بھی کھائی ہے اور گناہ کر لیا، وہ جس کے بچنے کی قسم کھائی تھی، تو یہ شخص گناہگار بھی ہوا اور قسم کا کفارہ بھی اس پر لازم ہوگا. اسی طرح جو کام قسم کے بغیر اس پر کرنا ضروری تھا، اس نے پھر قسم کھا لی اور وہ کام نہ کیا. مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے اس پر، نماز پڑھے، لیکن اس نے قسم بھی کھائی کہ اللہ کی قسم میں آج ظہر ضرور پڑھوں گا، یہ قسم اس نے کھا لی. اب ظہر پڑھنا تو ویسے ہی فرض ہے، مسلمان پر نماز فرض ہے، اور بالفرض اگر اس شخص نے نماز نہ پڑھی تو گناہگار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی اس پر لازم آ جائے گا. بعض وہ قسمیں ہیں کہ جن کا توڑنا اس پر ضروری ہے، جن کا توڑنا اس پر ضروری. مثلا کوئی یہ قسم کھا لے کہ معاذ اللہ میں فلاں کو قتل کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ کسی مسلمان کا بھی قتل ناحق جائز نہیں. اس پر لازم ہے کہ یہ اس قسم کو جو ہے وہ یہ پورا نہ کرے، اس پر لازم اس کو توڑ دے. قسم کھائی ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ قطع تعلقی کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ صلہ رحمی کرے جائے، شریعت مطہرہ نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے،
والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے. والدین سے اس طرح منقطع ہو جانا، قطع تعلق کر لینا، یہ غیر شرعی کام گئے اور اس پر اس نے قسم کھائی. شریعت اس پر لازم کرے گی کہ یہ کیا کرے، یہ اس کو قسم کو توڑ دے اور جا کر والدین سے بات چیت کرے، اپنا تعلقات ان سے بحال کرائیں. اسی طرح کوئی قسم کھا لے کہ میں چوری کروں گا، فلاں کو ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کرنی ہے، معاذ اللہ، تو وہ بھی اس قسم کو توڑے گا، پورا اس کا کرنا نہیں کرے گا. تو یہ چند کام ایسے کہ ان کو بیچ میں آڑ جو ہے وہ اب ایک قاعدہ کلیہ ہے جو حدیث سے ہمیں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قسم کھائے، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے، جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے، تو وہ کام کرے اور قسم کا کفارہ دے دے. کسی بھی ایسی بات پر قسم کھا لی جو مناسب نہیں ہے، بھلائی بہتری وہ اس دوسرے کام میں نظر آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس قسم کو جو ہے وہ توڑ دے، وہ کام کر لے اور کفارہ دے. فلاں کی شادی میں نہیں جاؤں گا، فلاں کے ساتھ ہم رشتہ نہیں کریں گے، یہ قسمیں کھا لی. فلاں فقیر کو میں نہیں دوں گا، اس کو نہیں کچھ دوں گا، ان چیزوں کی قسم کھا لی. تو بہتر یہی ہے، بہتری کس میں ہے، وہ کام کرنے میں، تاکہ آپس کے تعلقات اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ بحال ہو جائیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کام کرے اور کفارہ دے دے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اللہ سنتا جانتا ہے. یہ کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں احسان مندی نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لے میں صلح نہیں کرواؤں گا، تو اس میں یہ نشانہ نہ بنا لے کہ میں نے اب قسم کھا لی، اب میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں نہیں کام کر سکتا، دو لڑے ہوئے میں اس میں صلح نہیں کرواؤں گا، میں نے یہ قسم کھا لی ہے. تو اس کو یہ قسم کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں یہ کام کرے، وہ بھلائی والا کام کرے، قسم کو توڑ دے، اپنی قسم ختم کر دے اور اس کا کفارہ دے دے. قسم کے الفاظ، کن چیزوں سے قسم ہوتی ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سے جن کے ساتھ قسم کھائے گا شرعی طور پر قسم ہو جائے گی. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں سے جن کے ساتھ قسم کھائے گا شرعی طور پر وہ قسم کہلائے گی. اسی طرح اللہ کی صفات جن سے قسم کھائی جاتی ان سے کھائے گا تو بھی قسم ہو جائے گی. ان کی مثالیں لکھ لیں. اس طرح قسم کھائے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، خدا کی قسم، یہ جو بھی اللہ کے اسماء مبارکہ ان کی قسم کھائے، صفات کی قسم کھائے، اس طرح کہے کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، قسم ہے، اس کی بزرگی کی قسم، قسم ہے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی قوت، ان کی قسم، قسم ہے. تو قسم شرعی طور پر جو قسم ہوگی وہ اللہ کے نام مبارک اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، ان سے قسم جو ہے وہ شرعی قسم کہلائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ اس میں بہت سخت کلمات قسم استعمال کرتے ہیں، بہت سخت. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا
تو معاذ اللہ یوں کہہ لے جیسے کوئی تمہیں یہودی ہو، معاذ اللہ سننا معاذ اللہ، ایسا کہے، یا کسی بھی اس طریقے سے جو ہے وہ کئی آپ نے دیکھو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، بے ایمان مرے، اس طرح کی ہوگا، تو ان سے سخت جو ہے وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے قسم کھائی اس طرح کی اور پھر اس کو جھوٹی کر دے تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھائے کہ بے ایمان مرے، کافر مرے، یہودی مرے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، اور پھر اس قسم کو جھوٹی کر دے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو پھر یہ ہو، اور جھوٹی کر دے اس کو، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قسم کھائی۔ یوں ہی صدر شریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے، یعنی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور اپنے جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانتا ہے میں نے یہ نہیں کیا، جبکہ اللہ جانتا ہے اس نے جو کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جانتا ہے میں نے یہ نہیں کیا، لیکن اس نے حقیقتاً کام کیا ہے۔ تو صدر شریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک یہ شخص کافر ہے۔ تو یہ کلمات عام ہیں، بولے جاتے ہیں۔ قرآن کی قسم شرعی قسم ہے، قرآن کی قسم شرعی قسم ہے۔ قرآن کی قسم کھا کے بول رہا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قرآن کی قسم کھا لی، دونوں اعتبار سے قرآن کی قسم ہے۔ اگر ہاتھ میں قرآن نہیں بھی ہو قسم کھا لیتا ہے قرآن کی تو بھی قسم ہے، اور قرآن ہے اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتا ہے قرآن کی تو بھی قسم ہے۔ حلال کو حرام کرنا، کوئی چیز حلال ہے اس کے لیے اور یہ کہہ دے کہ یہ چیز مجھ پر حرام ہے، یا کسی سے کہ تجھ سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے، اس کو بھی فرمایا گیا کہ یہ بھی قسم ہے، اگر اس کا برخلاف کرے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور پھر آگے اسی کے بعد ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ تو جس نے حرام ہونے کی قسم کھا لی کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے، گوشت کھانا مجھ پہ حرام ہے، دودھ پینا مجھ پہ حرام ہے، اس طرح کوئی کہہ لے تمہارے گھر کھانا حرام ہے مجھ پر، لڑائی میں بول دیتے اس طرح، تو کسی حلال چیز کو حرام اپنے اوپر کر لینا یہ قسم ہے، اگر اس کا برخلاف کرے گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور حکم یہی ہے کہ وہ حلال کو جو ہے وہ اب حرام نہ سمجھے، کھا لے اس کو کھائے، کیونکہ قرآن میں فرمایا کہ وہ حلال ہے، اس کو کھاؤ، تم اس کو کھائے اور کفارہ دے دو۔ یہاں تک قسم کی اقسام اور کن چیزوں سے قسم کھائی جاتی ہے ان کا ہم نے درس سنا۔ اب آگے ایک مسئلہ لکھیے، غیر خدا کی قسم مکروہ ہے۔ غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور نہ ہی یہ شرعی طور پر قسم ہے۔ توجہ سے یہ باتیں سنیے گا، کئی افراد ایسے ہوتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایسی قسم کھا کے، پھر اولاً تو یہ قسم کھانا ہی مکروہ ہے، جیسے کہ شروع میں میں نے حدیث پڑھی
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی قسم کھانے سے اس حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ منع فرمایا گیا. تو یاد رکھیں، باپ کی قسم ہو یا ماں کی قسم ہو، بیٹے کی قسم ہو یا بیٹی کی قسم ہو، تمہاری قسم میری قسم، اپنے آپ کی قسم دے دے، اپنے سر کی قسم دے دے، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے. اور لوگوں کی جہالت اس میں دیکھیے کہ عموماً ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ جو حقیقتاً شرعی طور پر قسم ہے اس سے اتنا جو ہے وہ احتیاط نہیں برتتے جتنا ان قسموں سے برتتے ہیں. نہیں، میں نے بیٹے کی قسم کھائی، اب یہ مسئلہ میں اس طرح نہیں کروں گا. میں بیٹے کی قسم کھائی، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا اپنے بیٹے کے، میں نے اپنے بیٹے کو گود میں رکھ کے یہ بات کی، بھائی کیا میں کروں گا، تو اس کے ایک برخلاف کروں. وہ قسم ہی نہیں ہے، وہ قسم کھانا مکروہ تھی اور نہ ہی وہ شرعی قسم ہے. کیونکہ قسم جو آپ بات میں پختہ کر رہے ہیں وہ تعظیماً اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ، تاکہ اس معاملے میں قوت پیدا ہو جائے. اور پھر آدمی کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اس بابرکت نام، اس کی تعظیم، اس کے حق بھی ادا کرے. اگر کھائی ایسے معاملے پر قسم جس کی شریعت یہ حکم دیتی کہ اس قسم کو پورا کیا جائے تو اس کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا ہے. کاروباری حضرات بھی متوجہ، بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم. اور یہ تو ایسے افراد کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، سب میرے لیے روزی حرام ہے یار، میں اگر ایسا کروں گا، یہ بولتے رہتے ہیں وہ. اور یہ جھوٹی قسمیں جو ہم نے پڑھا، جھوٹی قسمیں اگرچہ ظاہری مالی کفارہ نہیں ہے، لیکن دوسرا دیکھیں گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہ ہے. اور ہر دوسرا دکان والا کہتا ہے بھائی قسم اٹھا کے کہ مجھے یہ چیز اتنے کی آئی ہے، میں نے اتنے کی خریدی ہے، تمہیں اتنے کی کیسے بیچ دوں میں؟ وہ پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سخت جو ہے وہ گناہگار ہوا، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وہ رکھ لے، اپنے ذہن میں رکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے. اب اس نے بھلے یہ سمجھا لاکھوں کما لے، لیکن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس سودے میں برکت ختم ہوگی، تو اب وہ بے برکتی والا مال کیا کرے گا؟ وہ کوئی ڈاکٹروں کی مد میں چلا جائے گا تو وہ کسی اور مد میں نکل جائے گا، جب برکت ہی نہیں اس میں. تھوڑا ہو، نفیس ہو، ستھرا ہو، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارے کئی کام جو ہے وہ حل ہو جائیں. تو بات کر رہا تھا کہ جتنی اہمیت ہمارے معاملات میں، عرف میں، لوگوں میں ان کی قسموں کا احتیاط رکھا جاتا ہے. میں نے ماں کی قسم کھائی ہے، باپ کی قسم کھائی ہے، میں نے بیٹے کی کھائی ہے، فلاں کی کھائی ہے، یہاں تک کہ کعبے کی بھی قسم کوئی کھا لے، مسجد کی قسم کھا لے، عرش کی قسم کھا لے، تو بھی فقہا نے اس کو یہی لکھا ہے وہ قسم ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے قسم. اس کا کھانا ہی مکروہ ہے، یہ قسم بولنا ہی مکروہ ہے اور قسم ہی نہیں ہے شرعی طور پر. یعنی اس پر قسم کے کوئی احکام لاگو نہیں ہوں گے. رسول اللہ کی قسم کھا لیں تو بھی فرمایا یہ شرعی قسم نہیں. کہ قسم کے بارے میں ہم نے سن لیا اللہ کے نام اور اس کی صفات، اللہ کے نام اور اس کی صفات، ان کی قسم. آگے مزید مسئلہ، ایک سے زائد قسمیں کھائیں ایک ہی کلام میں، واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، یہ عربک میں ان 4 حروف سے جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے. واللہ واو سے، یعنی اللہ کے نام سے پہلے واو، واللہ، باللہ، تاللہ، للہ. ہمارے معاملے میں عموماً ان 4 سے نہیں کھاتے. ہاں بعض علمی طبقہ واللہ سے قسمیں کھاتے ہیں، واللہ کہہ کر جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سامنے والا بھی سمجھتا ہے کہ واللہ سے کیا مراد ہے. واللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کی قسم. واللہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی جیسا کہ شاعری میں ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے.
حضرت کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں واللہ، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں. تو یہ واللہ، یہ قسم اللہ کی قسم. اب کوئی 3-4 قسمیں کھا لے تو وہ ساری قسمیں شمار ہوں گی. عام ہماری گفتگو میں وہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ کی قسم کروں گا یہ کام، خدا کی قسم کروں گا، قرآن کی قسم کروں گا، یہ قسمیں کھا لے جتنی کھاتا جائے تو یہ اس کو شمار میں بھی رکھے، پھر کفارے بھی اتنے دینے ہو گئے اگر اس کے برخلاف کر دیا اس نے کہا. جتنی بار یہ قسم میں اللہ کے نام اس کی صفات کا ذکر کرے گا تو اتنے کفارے بھی لازم ہوں گے. دوسرے کو قسم دلائی جاتی ہے تو دوسرے کو قسم دلانے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، بہت اہم مسئلہ ہے. یہ قسم نہیں کھانا چاہ رہا، یہ بھی ایک ہمارے معاملے میں بہت بڑھتی ہوئی بیماری ہے. سامنے والے کو قسم دلا دو تو دوسرے کو قسم کھلائی تو جب اس نے قسم کو قبول کیا تو وہ قسم ہو جائے گی. اللہ کی قسم تم یہ کام نہیں کرو گے، وہ قبول کرے تو یہ قسم ہو جائے گی. اور اگر منع کر دے، قسم کو اس کی طرف ہی پھیر دے، قبول نہ کرے تو پھر قسم جو ہے وہ نہیں ہوگی. لہذا اگر کسی نے ماں باپ بچوں کی قسمیں اگر کھائی ہیں تو یہ کوئی قسمیں نہیں ہیں. اگر وہ ایسی رنجشیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اس گھر میں جاؤں گا میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، اس کو اپنے گھر آنے دوں گا میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. اللہ پہ توکل کریں، جو شریعت مطہرہ نے احکام بیان فرمائے ان پہ عمل کریں، انہی میں عظمت، انہی میں برکت ہے. اب سب سوچ رہے ہوں گے کفارہ کیا، بہت قسمیں یاد ہیں. اب یاد بھی کر لیجئے گا کتنی قسمیں ہو چکی پہلے کی، ان کو شمار بھی کرنا ہوگا جس قسم پر کفارہ ہے. اور اب آ جائیں کفارے کی طرف. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر. غلط فہمی کی قسمیں کون سی ہیں؟ لغو. کون سی ہیں؟ یعنی اس پہ اللہ گرفت نہیں فرماتا، یہ معاف فرمایا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، جنہیں تم نے مضبوط کیا ان پہ تمہاری گرفت فرماتا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے یعنی درمیانہ، یا انہیں کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا. تو قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، ان کو کپڑے دے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا. یہ بورڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. کفارے میں کھانا، کپڑے اور غلام آزاد کرنا، ان 3 کاموں میں آپ کو رخصت ہے. چاہے آپ کھانا کھلا دیں، کپڑے دے دیں، غلام آزاد کر دیں. چونکہ غلام ابھی ہے نہیں لہذا اس کو نکال دیں. اب باقی رہے 2 آپشن سے، کھانا کھلانا، کپڑے پہنا دینا. اور کھانا بھی کیسا؟ گھر بہت جگہ وہ بریانیاں کھاتا ہو، بہت اعلیٰ اعلیٰ کھانا کھاتے، جب فقیروں کا معاملہ ہو تو ان کو دال روٹی کھلا رہا ہے. اوسط درجے کا، قرآن نے فرمایا درمیانہ. جو درمیانہ درجہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، درمیانی کیفیت کا، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا، اوسط درمیانی کیفیت کا کھانا، یہ کھانا کھلانا ہے. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اور جو ان میں سے کچھ نہ پائے، کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غلام ہے نہیں، کیا کرے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے
تو 3 روزے یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا. 3 روزے اس کو رکھنے ہوئے ایک قسم کے بدلے میں. کتنے روزے ہیں؟ 3 روزے پے در پہ مسلسل 3 روزے ہیں اس میں. پھر ارشاد فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو. تو اولاً قسم کی حفاظت کی جائے، جن قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اور جن میں دیکھے کہ بھلائی دوسری طرف ہے تو وہ کام کر لے اور کفارہ. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ آتا ہے. قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ، ایسا نہیں ہے کہ قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ دے دے. قسم ٹوٹنے کے بعد وہ کام کرے اور کفارہ دے دے. 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے تو یہ 10 کو اس طرح کھانا کھلانا ہے. مسکینوں سے یہاں شریف فقراء جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو وہی اس میں، جو ایک خاص اصطلاح مسکین والی ہے وہی صرف نہیں اس کے مستحق بلکہ شریف فقراء جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان 10 کو آپ نے صبح کھلایا ہے تو 10 کو انہی کو شام کو کھلانا ہے. 2 وقت کا کھانا ہے. کتنے ٹائم کا کھانا گئے؟ 2 ٹائم، صبح اور شام. سارے ہوں شریف فقیر، سارے کیا ہو. اگر 10 کو ایک ہی دن بلا کر صبح شام کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا. کفارہ ادا. اب 10 مسکین شریف فقیر، مسکین یا شریف فقیر ایک دن میں مل جائیں، صبح بھی ملیں اور شام بھی ملیں، دونوں ٹائم. اس کی بھی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہوگی. یا ایک ہی شریف فقیر ہے، آپ جانتے ہیں یہ شریف فقیر ہے، اس کی آپ ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ صبح اور شام میرے گھر پہ کھانا کھا لیجیے گا یا اس کو کھانا دے دیں. تو 10 دن تک وہ ایک ہی کھاتا رہے. اگر ایک ہی دن جو ہے وہ اتنا اس کو دے دیا کہ وہ 10 کی مقدار کے برابر ہے تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا. وہ 10 دن آئے اور باقاعدہ روزانہ جو ہے یہ صبح شام اس کو کھانا کھلا دے یا اتنا کھانا دے دے. ایک کو دے تو 10 دن کرنا پڑے گا، 10 کو دے تو ایک دن میں ہی ہو جائے گا معاملہ. اور یہ بھی اس میں بھی آسانی ہے کہ اگر کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو اس کی جو شریعت نے مقدار بیان کی ہے اتنی مقدار ان کو دے دے، مالک بنا دے جتنی رقم بنتی ہے. تو اب دوسری ٹائم میں اس کو بلانے کی حاجت نہیں ہوگا. اس میں زیادہ آسانی ہے کہ پتہ چلے دن میں جن کو کھلایا تھا وہ فقراء میں سے 5 آئے، اب 5 نئے آئے تو پھر بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ انہیں کوئی کھانا کھلانا ہوگا جن کو دن میں کھلایا، شام بھی وہی کھائیں گے. اب 5 اور ڈھونڈو شریف فقیر تو پھر اس کے لیے مسئلہ بنتا رہے. تو آسانی کفارہ ادا کرنے میں یہ ہے کہ شریف فقراء کو 10 شریف فقراء کو یہ وہ اماؤنٹ دے دے جسے شریعت مطالعہ نے 2 وقت کا کھانا کہا ہے. وہ ہے صدقہ فطر کی مقدار. 2 وقت کا کھانا کھلانا اس کی مقدار کتنی ہے؟ صدقہ فطر جو فطرانہ نکلتے ہیں، صدقہ فطر نکالتے ہیں رمضان میں، اس کی مقدار یعنی اتنی گندم دے دے، آٹا دے دے یا اس کے برابر رقم دے دے. اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ صدقہ فطر 2 کلو میں 80 گرام کم. صدقہ فطر کی مقدار کتنی؟ 2 کلو میں 80 گرام کم. 80 گرام زیادہ کر لیں، 2 کلو چلے کر لیں، کچھ زیادہ ہی جا رہا ہے اس میں نا. مقدار جو ہے وہ جو بتائیے 80 گرام کم 2 کلو میں. اب 2 کلو آٹے کی جو قیمت ہے بالفرض 70 روپے بنتی ہے. جو بھی مدنی چینل کے ناظرین پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا بھر میں سن رہے ہیں تو ان کے ہاں جو ہوگا صدقہ فطر کی مقدار تو اسی کا اعتبار ہوگا. وہاں کتنے درہم بن رہے ہیں، کتنے وہاں دینار بن رہے ہیں تو وہ وہیں کا ہوگا. تو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، بالفرض 35 روپے کلو آٹا ہو اور 70 روپے بنتے ہو تو
تو یہ ہے ایک شریف فقیر کا 2 وقت کا کھانا کھلانا، اس کی مقدار ہے۔ اب آپ 10 آدمیوں کو یہ 70 دے دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا، تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا ایک کو ہی روزانہ بلا لیں، وہ ڈیوٹی اس کی لگا دیں، وہ آپ سے 70 روپے لیتا جرمانہ، شریف فقیر ہوگا، خوش بھی ہو جائے گا، روزانہ جائے گا، 70 روپے لے گا آپ سے، آپ دے کے آ جائیں، آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دینا نا، آپ دیں، اس کی ڈیوٹی کیوں لگا رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی بنے گی، آپ جائیں، اس کو ڈھونڈیں، آپ اس کو دیں 70 روپے جتنا بھی بنتا ہو، یعنی 2 کلو کے برابر تقریباً یہ آپ اس کی مقدار بنا لیں اور یہ اس کو دے دیں۔ 10 ایک جگہ مل جاتے ہیں تو 10 کو دے دیں، نہیں مل رہے دشوار ہیں، ایک کو ہی دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو 10 دن دے دیں۔ ایک ہی دن آپ نے دے دیا 700 روپیہ کے روزانہ اسے 70 نکالتے رہنا تو نہیں ہوگا با، پھر مسئلہ ہو جائے گا، اس کو روزانہ دینے ہوں گے آپ کو الگ الگ، یا اپنا وکیل بنا دے کسی کو۔ مزید اس کو اور آسانی سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی سنی دارالعلوم میں چلے جائیں، جامعۃ المدینہ میں چلے جائیں، وہاں کے ناظم سے معتمین سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، ان کو بتا دیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے جو آپ کے مدرسے میں شریف فقراء ہیں، طلبہ شریف فقیر ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ آپ ان میں تقسیم کر دیں۔ تو انہیں چاہیے کہ ان سے لے کر سیدھا ان 10 جو ہے ایسے طالب علم، اور عموماً مدرسوں میں ایسے موجود ہی ہوتے ہیں ضرورت مند بھی، شریف فقیر بھی، تو آپ ان کو دیں، ان کی مدد بھی ہو جائے اس بار سے۔ تو یہ سب سے آسان صورت یہی سمجھ میں آ رہی کہ آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، اگر آپ کے پاس کہیں موجود نہیں ہے ایسا کوئی فقیر یا جس کو آپ دے سکتے ہو، یا کسی کو وکیل بنا دیں، وکیل بنا دیں گے تو بھی درست صورت ہوگی، وہ وکیل آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر یہ ادا کر دے گا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوکھی لکڑی پر بیٹھا ہے یا قبلے کی طرف مرانا ہے، اس طرح قسم کھانے سے کیا قسم ہو جائے گی؟ قبلے کی طرف منہ کر کے، بلکہ میں نے خاص بتایا کعبہ کی قسم بھی کھا لیں تو قسم نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاں چلتے ہیں، اور بتا چکا ہوں ان چیزوں سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں بجائے یہ کہ جس قسم سے ڈرنا چاہیے۔ کسی کو بول دو باہر بات کر رہا ہے لیکن اسی کا ہاتھ پکڑ کے بولو آؤ مسجد میں یہی بات کرو، نہیں کرے گا، نہیں بھائی میں پیچھے ہو جائے گا، میں نہیں بات کر رہا۔ تو ان چیزوں سے قسم شرعی طور پر قسم جو ہے وہ نہیں لازم ہوتی، اگر اس کو کہا کہ قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کر لو، اس سے بھی قسم لازم نہیں ہوتی۔ تو مدنی قافلے کی جو منت اگر کوئی مانے کہ وہ میرا کام ہو گیا، میں 3 دن قافلے میں سفر کر گیا، ہاں بالکل اچھی بات ہے، اچھی منت ہے، اس کو پوری کریں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ قسم منعقدہ کھائی کہ میں یہ کام کروں گا اور کام کرنا بھول گیا، تو اس صورت میں کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور کیا گنہگار بھی ہوگا؟ ہاں، قسم جس کام پر کھائی ہو وہ کام چاہے قصدن ہو گیا ہو، بھول کر ہو گیا ہو، جس طرح بھی ہو گیا ہو وہ ٹوٹ جائے گی، اس کا کفارہ ادا کرنا اس پر لازم آئے گا۔ اور منعقدہ میں بھی بورڈ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بعض صورتوں میں گناہ ہوگا، ہر صورت میں گناہ نہیں ہے، بعض وہ صورتیں جس پر توڑنا لازم ہے تو توڑ دیں، ان کو توڑنے کا حکم ہے، اس پہ گناہگار اس کو نہیں ہوگا۔ آپ نے کفارے کی رقم شرع فطر کے برابر فرمائی، اور 2 وقت کا کھانا ایک دن کا، تو شرع فطر جو ہے یہ ایک وقت میں بھی شمار ہوگا یا دونوں وقتوں کا ایک ہی فطر ہوگا؟ اب صدقہ فطر کی مقدار 2 وقت کا کھانا کھانا ہے، یعنی صدقہ فطر جو ہے یہ 2 فطریں نہیں دینے پڑیں گے، کھانا کھلائے گا تو 2 ٹائم کھلائے، اور صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو ایک ہی صدقہ فطر 2 وقت کے کھانوں کے قائم مقام ہے۔ مدینہ جی السلام علیکم۔ اگر کوئی شخص قسمیں کھانے کا آتی ہے، اب اسے یاد نہیں کہ اپنی زندگی میں کتنی قسمیں کھا چکا ہے، تو اب اس وقت میں کفارہ کس طرح ادا کرے؟ اس کو بالکل اس کا گمان کرنا پڑے گا، وہ بیٹھنا پڑے گا توجہ غور سے اس کو کہ کتنی قسمیں اس نے مستقبل کی کھائی تھی، کتنی قسمیں اس نے ماضی کی کھائی تھی، تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ پورا اس کو ذہن لگا کے کفارے اس کے ادا کرنے ہوں گے۔ کفارہ مستقبل کی قسموں کے بارے میں ہے
عموماً جو قسمیں کھاتے ہیں مشاہدہ یہی ہے کہ وہ ماضی کی کاموں پہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا، تو اس طرح کی، تو وہ پھر بھی بہرحال اپنے گمان میں سوچے، تھوڑا دماغ پر زور دے، اگر مستقبل کے کسی کاموں پر قسمیں کھائی تھی اور اس کو جھوٹا کر دیا تو کفارے دینے ہوں گے اس کو۔ مدینہ حضور آپ نے کلیہ ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم شرعی قسم نہیں ہوتی، بعد میں یہ فرمایا کہ قرآن کی قسم شرعی قسم ہے، اس بارے میں وضاحت ارشاد فرمائیے۔ ہاں، غیر خدا کی قسم قسم نہیں، بعد میں کہا کہ قرآن کی قسم قسم ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کیا ہے؟ اور کلام اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی، تو یہ غیر خدا کی قسم نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت کی قسم ہے۔ سمجھ گئے بات؟ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، تو قسم میں ہم نے پڑھا ہے اللہ کے نام اور اس کی صفات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ ابھی جو اپنے سلسلے میں فکر کرنا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور معلومات کریں 032121389 اور 0309256 پر SMS یا فون پہ ایک نمبر 4 کر سکتے ہیں۔